افراد کے چلے جانے کو موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں عمران خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش، اگر ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسرے عالم کا راستہ اختیار کیا، یعنی اپنے عمر کے سانس پورے کر کے موت کی کٹن گاڑی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیف بھی ہے اور آرام اور راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں مختلف حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو جاتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا اور سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جناتوں کی عمریں مقرر ہیں، اسی طرح اس عالم کا عمر بھی مقرر ہے، اور جب اس عالم کی عمر تمام ہوگی اچانک اس کو موت آ جائے گی۔ افراد کے چلے جانے کو موت اور پورے عالم کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت اور حیات کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ یعنی موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو جانچے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری زندگی رکھی گئی ہے، جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی واضح کر دیا گیا کہ انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اٹھ کر خالق و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ برزخ کے بعد اس جسم کو جو دوبارہ خاص زندگی دے کر حساب کتاب کے لیے اللہ رب العزت اپنی پیشی میں تمام مخلوق کو بلائیں گے، اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی پہلے دونوں زندگیوں سے مختلف ہے۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں، نہ اب کوئی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ تمام انسانوں کے اعمال نامے بند کر دیے گئے۔ جو مساجد بنائی تھی وہ مسمار کر دیے گئے۔ جو اونچے اونچے بلڈنگیں بنائی تھی اس کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا۔ اس کے رشتہ دار، اولاد، شاگرد اور احباب فنا ہو کر سب ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ جو نیکیاں بذات خود اس نے کی تھیں یا اس کے لیے کی گئی تھی، وہ سب کے سب قلم بند ہو کر دفتر میں جمع ہو گئے، اور آج کے دن حکم الحاکمین کے یہاں جو لینے دینے والے مدعی ہیں وہ بھی سب کے سب حاضر ہیں۔ اس لیے حکمت الہی ہرگز اس کو نہیں چاہتی کہ اس کو دنیا کے حال میں سزا جزا دی جائے، کیونکہ یہ شخص ابھی عمل میں مشغول ہے، اس کی زندگی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنی جوانی کے زمانے میں جوانی کے جوش اور نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اور آخری عمر میں اس پر نادم ہو کر توبہ کر لے اور پھر اللہ کی غفاری جوش میں آ کر اس کو معاف کر دے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک مختصر سا بیان جس میں برزخ اور قیامت اور اس کے بعد کے حوال آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔